مصليا ومسلما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شب قدر جس پر کلام الرحمن کی یہ سورہ قدر نازل ہوئی اور اس میں پوری خصوصیات کے ساتھ ذکر خیر موجود ہے، اور جہاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری خصوصیت ہوئی، ان خصوصیات میں سے، ان انعام و اکرام میں سے شب قدر بھی امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، جو کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو یہ شب نہیں ملی، سبحان اللہ، اور کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور پہلی امت کے لوگوں کی عمروں کا ذکر خیر کیا اور ان کی عبادات کا بھی ذکر کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، اور پہلی امت کے لوگوں کی جب عمریں زیادہ تھی تو یقیناً ان کی عبادات بھی بہت زیادہ ہوں گی، تو ان کے مقابلے میں میری امت کی کیونکہ عمریں بھی قلیل ہیں تو ان کی عبادات بھی قلیل ہوں گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو سورہ قدر دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جائیے جا کر کے میرے پیارے نبی کو بتا دیجئے کہ ہم نے آپ کی امت کو سال میں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، اگرچہ وہ ایک رات میں عبادت کریں گے تو ان کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو۔ اور پھر یہ وہ رات ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو اس شب میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے، اللہ کریم ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا ہے۔ یہ وہی شب ہے جس میں کلام الرحمن نازل ہوا، یہ وہی شب ہے جس میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، بے شک، یہ وہی شب ہے جس میں اللہ کے مقرب فرشتے جو ہے وہ ان کا نزول ہوتا ہے، زمین پر اترتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، درۃ الناسین کے اندر یہ روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو اپنی رحمت دے کر بھیجتا ہے سبحان اللہ، اور فرماتا ہے کہ جبریل جائیے جا کر کے مسلمانوں کے اندر میری رحمت کو تقسیم کیجئے۔ اب جبریل امین مسلمانوں کے اندر اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے تمام مسلمانوں کے اندر اس رحمت کو تقسیم کر دیا ہے، اب بھی یہ رحمت بچ گئی ہے، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرو کہ اب مردوں کے اندر جا کر میری رحمت کو تقسیم کرو۔ پھر جبریل جا کر کے مسلمان مردوں کے اندر اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب بھی رحمت بچ گئی ہے، تو اللہ کا پھر حکم ہوتا ہے کہ اب جائیے ان کفار کو جا کر کے میری رحمت تقسیم کیجئے کہ جنہوں نے اسلام کی دولت سے سرفراز ہونا ہے، جنہوں نے مسلمان ہونا ہے، جائیے انہیں جا کر کے دیجئے تاکہ وہ جلدی سے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جائیں۔ اور فجر ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی رحمت ختم نہیں